فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدو تم کہاں ہو؟ فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدو تم کہاں ہو؟ تازگی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین وباعث الانبیاء والمرسلین، اما بعد، قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام: کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ مولا الموحدین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی وصیت نامے میں فرماتے ہیں، حسنین علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے، کہ نور نظر حسن اور حسین، آپ ظالم کے ساتھ خصم رکھیں۔ خصم عام خواہ دشمنی کے معنوں میں لیا جاتا ہے، حالانکہ یہاں پر خصم سے مراد یہ ہے کہ آپ ظالم کا گریبان پکڑیں اور مظلوم کے معین و مددگار رہیں۔ برادران عزیز، سرزمین کوئٹہ اور مچھ میں جو 11 مومنین کو، بے گناہ مومنین کو شہید کیا گیا، قتل کیا گیا، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، بلکہ عرصے دراز سے تقریباً 20 سالوں سے ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ یہ سلوک روا رکھا گیا ہے کہ کبھی مزدوروں کو شہید کیا جاتا ہے۔ سبزی منڈی جاتے ہیں مزدور، اپنے دن بدلنے کے لیے سبزی لا کر چھوٹا موٹا کاروبار کرتے ہیں، کبھی ان کو پکڑ کے مارا جاتا ہے۔ کبھی اگر زیارت کے لیے جاتے ہیں تو راستے میں بسوں سے اتار کر ان کو قتل کیا جاتا ہے۔ اور کل کا جو واقعہ ہے یہ انتہائی اندوہناک ہے کہ ان کو 11 وہ مزدور جو اپنا دن بسر کرنے کے لیے، وہ اپنے بال بچوں کے روٹی کمانے کے لیے مزدوری کرنے نکلے ہیں، کان کون ہیں، ان کو قتل کیا جاتا ہے۔ اور قتل بھی اس انداز سے کہ شاید کسی حیوان کو قتل کرنا، شاید کسی حیوان کو ذبح کرتے ہوئے بھی ہاتھ لڑکھڑائیں، ذرا سے رحم پیدا ہو جائے دل میں، لیکن ان ظالموں نے اس طریقے سے، اس بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا ہے کہ ہاتھ پاؤں باندھ کر چھری چلائی ہے ان کے گلے پر۔ آخر ارباب اقتدار سے سوال یہ ہے کہ کیا یہ محب وطن شہری نہیں؟ کیا یہ پاکستان کی دفاع اور پاکستان کے محبت میں دوسرے پروونسز کے، دوسرے صوبوں کے شہریوں کے برابر شامل نہیں؟ ان کے ساتھ یہ سلوک کیوں روا رکھا جاتا ہے؟ اور کیا نہیں معلوم کہ یہ ایسا کون کرتا ہے؟ کون سی ایسی طاقتیں ہیں، کون سی ایسی حکومتیں اور کون سے ایسے مقتدر افراد یا قوتیں ہیں جو یہ سارا کام کر رہے ہیں؟ سب کچھ شاید ان کو معلوم ہوگا، لیکن جب بھی کوئی بڑا مقصد حاصل کرنا ہو ارباب اقتدار کو، تو ان کو قربانی کا بکرا بنایا جاتا ہے۔ اور مظلوم کی حمایت کرنا ہمارا شرعی فریضہ ہے۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم پوری دنیا میں، اگر نہیں ہو سکتا ہے تو کم از کم پاکستان کے ہر کونے میں ان کی حمایت میں آواز بلند کریں۔ کم از کم ان مظلومین کی حمایت میں کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو اپنی آواز کے ذریعے سے ارباب اقتدار کو متوجہ کر سکتے ہیں۔ وہ ہمارے وزیر اعظم صاحب جو اپنے اقتدار کے لیے 120 دن کا دھرنا لگا سکتے ہیں، تو آج وہ مائیں بہنیں، آج وہ چھوٹے چھوٹے بچے اس ٹھٹرتی سردی میں اتنے دنوں سے اپنے شہداء کی لاشوں کو لے کر سڑک پر، روڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کا درد کا احساس آپ اس وقت کریں گے جب وہاں جا کر ان کے درمیان آپ بیٹھیں گے، ان سے پوچھیں گے، تب ان کا درد کا احساس ہوگا۔ ورنہ گیس لگا کر، ہیٹر لگا کر آپ گرم ماحول میں بیٹھ کر صرف تعزیت کرنے لگیں گے تو یہ تعزیت شاید ان کے درد کا مداوا نہیں ہو سکے گا۔ لہٰذا اپنی شرعی ذمہ داری سمجھتے ہوئے نکلے باہر اور اپنے آواز ریکارڈ کروائیں،
अरबाब इक़्तिदार तक पहुंचा दें कि इन मजलूमों के साथ हम भी शामिल हैं, हम उनके साथ बराबर के शरीक हैं। हम मसलक और मकतब नहीं देखते। मजलूम चाहे जिस मकतब का भी हो, जिस मसलक का भी हो, अगर मजलूम वाक़े हुआ है तो उसके हिमायत में आवाज़ बुलंद करना हम अपना शरई फरीज़ा समझते हैं। और ये हज़ारा कम्युनिटी बड़े अरसे से, तकरीबन 20 सालों से गालिबन ये कत्ल होती हुई आ रही है, और कभी इन्होंने पाकिस्तान मुखालिफ नारा नहीं लगाया, कभी इन्होंने पाकिस्तान के साथ कोई बुग़्ज़ व अदावत का कहीं कहीं पर कोई सबूत नहीं दिया। हर वक्त पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। लेकिन वो दहशतगर्द जो चाहे वो सियासतदानों की शक्ल में ऐवानों में बैठे हों या गन लेकर बाहर मैदान अमल में बैठे हों, उनको पहचानने की ज़रूरत है। लिहाजा दुआ है खुदा वंद आलम के बारगाह में कि खुदावंद आलम हम आप सबको मज़लूमीन की हिमायत करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाएँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।